بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری کلاس 5 ہے ماشاءاللہ سے۔ آج ان کے ساتھ ہماری اسلامیات کی ایکٹیویٹی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹیگ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا۔ تو جو مسلم قوم کا جو ٹیگ ہے، جو پہچان ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا جو امتیازی نشان ہے، جو ٹیگ ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے جو پہلا انسان پر فرض ہوتی ہے جو چیز، وہ کیا ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے، نماز ہے۔ اسی سے مسلم اور غیر مسلم کا فرق واضح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ پہچان لیں گے، ٹھیک ہے، ان کی پہچان کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ نماز۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ اگر نماز آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کے باقی سارے اعمال بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے۔ درختوں سے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو پتے گرنے شروع ہو گئے اور فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کس کو کہتے ہیں؟ پلرز کو۔ آپ نے کبھی کوئی بلڈنگ دیکھی ہوگی، آپ بغیر پلرز کے ان کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں کھڑا کر سکتے۔ تو اسی لیے نماز جو ہے وہ اسلام کا پلر ہے۔ جب تک پلر نہیں ہوگا تو آپ اسلام کی بنیاد اور اس کی بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ یعنی کہ آپ باقی چیزیں بھی ایسے ہی اگنور کرو گے جیسے آپ نماز کو کرتے۔ اگر آپ نے نماز قائم کی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کی کوشش کی، تو آپ یقیناً باقی بھی جو اسلام کے رکن ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ کنجی سمجھتے ہیں؟ کنجی کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو۔ گڈ۔ نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا طریقہ جاننا، نماز سیکھنا، نماز کو یاد کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گڈ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی نماز قبول ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے، ٹھیک ہے؟ نماز کی ادائیگی، نماز ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہم چاہے سفر میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے حالت جنگ میں ہوں، ہر حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ اتنے بیمار ہیں کہ بیٹھا بھی نہیں جاتا، تو آپ لیٹ کر پڑھیں۔ اگر لیٹ کر بھی آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ نے اشارے سے لیٹے لیٹے نماز پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھتی ہوں تو آپ نے ان کا مجھے جواب دینا ہے، اور مجھے امید ہے آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹا آپ مدثر، بیٹے کھڑے نہیں ہونا، آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں، ہاتھ باندھ لیں اور صحیح سے بتائیں۔ جگہ پاک ہونی چاہیے، صاف کپڑے ہونے چاہیے، وضو کا ہونا ضروری ہونا چاہیے، کعبے کی طرف منہ ہونا چاہیے، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اور نیت کرنی چاہیے۔ نماز کی نیت اور وقت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اچھا جی، نماز کی شرائط تو ہم نے سن لی۔
ابھی نماز کی نیت کون بتائے گا؟ نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ جی بیٹا آپ نیت کرتی ہوں کہ رکعت نماز فرض وقت آپ مغرب کا منہ رکھا نکالا شریف کی طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی اللہ. ماشاء اللہ انہوں نے صحیح کی ہے. نیت اگر ہم زبان سے کریں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہم دل میں نیت کریں تو نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. کیونکہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے دل میں نیت ہے اور ہم اس ارادے سے اٹھے ہیں، اس ارادے سے وضو کیا ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا. نیت کرنے کے بعد جو اگلا کام ہے وہ کیا ہے؟ وضو کرنا. جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو آپ نماز کی تیاری کریں. نماز کی تیاری کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم وضو کریں گے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو وضو کا طریقہ کون بتائے گا مجھے؟ بلال آپ بتائیں بیٹا. چل پہلے تو 3 مرتبہ صحیح سے ہاتھ دھونا، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، یس. اور ناک کی صفائی کرنا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ منہ دھونا، 3 مرتبہ بازو دھونا ایلبو تک، اور اس کے بعد پہلے سیدھا پھر الٹا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا، جی. کان کی صفائی کرنا اس میں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر پاؤں دھونا تک. یس ماشاء اللہ ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح بتایا. چلیں جی، وضو ہو گیا تو اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وضو تو ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، اب ہم جائے نماز پر کھڑے ہو رہے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ہے، تو فجر کی کتنی رکعت ہے؟ جی ضمیر. 2 فرض 2 سنت. ٹھیک ہے، زور سے بتائیں، زور سے بتائیں. 2 سنت 2 فرض. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، اور ظہر کی کتنی ہے؟ ظہر کی کون بتائے گا؟ ظہر کی کتنی رکعت ہے بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ تھوڑا سا اوپر ہو جائیں. ہاں ایس. یس. 4 فرض 4 سنت 2 فرض. صحیح بتایا انہوں نے. کون بتائے گا؟ یس بختاور. 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. یس ماشاء اللہ ٹھیک بتایا انہوں نے. بیٹا اس کو ریوائز کر لیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ عصر کی. عصر کی کتنی رکعت ہیں؟ عصر کی آپ بتائیں. 8 رکعتیں 4 سنت 4 فرض. ٹھیک ہو گیا، 4 فرض. اچھا جی، عصر کی نماز کے بعد کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ مغرب کا. مغرب کی کتنی رکعتیں؟ یس آپ بتائیں بیٹا. 3 رکعت فرض 2 سنت 2 نفل. ماشاء اللہ صحیح بتایا انہوں نے. مغرب کی نماز کے بعد ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا، عشاء کی نماز کا کیا وقت ہے؟ 8 بیٹا ٹائم کیا ہے اس کا؟ یعنی یہ نہیں میں نے پوچھا کہ کتنے بجے ہوتی ہے، یعنی کہ جی ہاں، سورج غروب ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب ہم مغرب پڑھتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد جب اندھیرا تھوڑا سا پھیل جاتا ہے تب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو فجر کا وقت ہے وہ کس ٹائم شروع ہوتا ہے؟ وہ صبح صادق کے وقت. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ عشاء کی کتنی رکعت ہیں؟ عشاء کی کتنی رکعت ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. 4 فرض 4 سنت. بیٹا پوری بات کرتے ہیں. عشاء کی عشاء کی کتنی رکعتیں؟ 17 رکعتیں. کون کون سی؟ 4 فرض 4 سنت 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 سنت 2 نفل. بیٹا آپ نے تو بہت ساری کر دی اور ترتیب بھی ٹھیک نہیں بتائی. عشاء کی کتنی رکعتیں؟ چلیں مدثر بتائیں آپ. 4 رکعت نماز فرض 4 رکعت نماز سنت 2 رکعت نماز نفل 3 رکعت نماز وتر 2 رکعت نماز نفل. چلیں جی، بالکل ٹھیک جو بتائے جویریہ. عشاء کی رکعتیں 17 ہے اور 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. جی بالکل. جب ہم نیت کر کے
جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ضمیر آپ بتائیں بیٹا، ثنا کیا پڑھیں گے؟ ثنا ثنا پڑھیں گے۔ ثنا آتی ہے کسی کو؟ سب کو آتی ہے ماشاءاللہ۔ تو کون بتائے گا؟ زور سے جو بتائے نا وہ۔ چلیں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسین محمد حسین۔ محمد حسین بتائیں گے، ہمیں ثنا سنائیں گے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ماشاءاللہ، صحیح پڑھی انہوں نے۔ اچھا جی، اب ہم نے نیت بھی کر لی، ہم نے ثنا بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد جی بیٹا، کیا نام ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے ثنا پڑھ لی، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کون بتائے گا؟ آپ کے ساتھ کون ہے بیٹا؟ کیا نام ہے؟ کوئی سی بھی صورت اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے سورۃ اخلاص ہو۔ آپ قرآن پاک کی کہیں سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم سورہ کوثر جتنی۔ سورہ کوثر میں جتنی آیات ہیں نا، کم از کم اتنی آپ کہیں سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں سے۔ ضروری نہیں سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، ہم یاد کرتے ہیں، پھر انہیں پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سی بھی صورت ملا سکتے ہیں۔ کون سی صورت ملائیں گے اور کون سنائے گا؟ چلیں جی، آپ بتائیں بیٹا زور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بیٹا، آپ نے صحیح بتایا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ثنا پڑھی پہلے، اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ ہم نے ایک سورت ملائی۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا بیٹا؟ آپ بتائیں ملیحہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سبحان ربی العظیم 3 بار کرتے ہیں۔ نے ترتیب غلط کر دی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جائیں گے نا بیٹا، رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رکوع میں ہم کیا پڑھیں گے؟ بلال، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے رکوع بھی کر لیا، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ یس، پھر رکوع کریں گے تو پھر ایسے کھڑے ہوں گے، رکوع کر کے کیا کہتے ہوئے ہم کھڑے ہوں گے؟ ربنا لکل سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل الحمد۔ زور سے بتائیں ایک بار، یہ صحیح بتایا آپ نے، بالکل ٹھیک بتایا۔ ایسے کھڑے ہو کے پھر سمیع ہاتھ نہیں باندھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل الحمد۔ یہ کہتے ہوئے ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں وہ کون بتائے گا؟ سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ نعمان نام ہے نا بیٹا آپ کا؟ سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی صرف ایک سجدے میں بتانا تھا، اور سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنی دفعہ سجدہ کرتے ہیں ہم؟ ایک رکعت میں کتنی دفعہ سجدہ کرتے ہیں؟ جویریہ 2 دفعہ سجدہ کرتے ہیں۔ جب ہم پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں،
پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے دوسرے سجدے میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ صحیح. چلیں جی سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے ہیں 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ. ٹھیک ہے چلیں جی ہم نے ابھی دوسری رکعت بھی ایسے ہی پوری کر لی. ٹھیک ہے پھر جب آخری دفعہ ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر ہم بیٹھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد میں بیٹھنا. ٹھیک ہے تشہد میں بیٹھنا. تشہد میں بیٹھ کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے بیٹا آپ تھوڑا سا اوپر ہو جائیں. یس آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القدیر. عبد القدیر آپ نے زور سے بتانا ہے کہ سجدے سے اٹھ کے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات. آتی ہے کسی کو؟ آپ کو آ رہی ہے؟ آپ سنائیں زور سے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلی آل بیت اللہ الصالحین. آپ نے تھوڑی سی غلطی کر دی ہے اس میں. بالکل ٹھیک کون سنائے گا؟ بالکل ٹھیک سنائے گا بلال لیکن زور سے بیٹا. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. ماشاء اللہ. اچھا جی التحیات بھی پڑھ لی. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ یس ٹھیک ہے حنزلہ آپ بتائیں لیکن تھوڑا زور سے. درود شریف پڑھیں گے. پڑھ کے بتائیں زور سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. آپ نے درود شریف کے بعد ہم سلام پھیر لیتے ہیں؟ نہیں. کیا پڑھتے ہیں پھر؟ دعا ہے وہ کون سنائے گا؟ ربی جعلنی. وہ قرآن پاک کی آیات بھی ہیں دعا بھی ہے اور نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے راوین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وللوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. اچھا جی رب جعلنی دعا پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں. سلام پہلے بائیں جانب پھیرتے ہیں؟ نہیں دائیں جانب. پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے اپنے شولڈر کو دیکھتے ہوئے پھر لیفٹ سائڈ بائیں سائڈ پہ. ٹھیک ہے اس طرح ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے. چلیں جزاک اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا بتایا. اور جس کو نہیں آ رہا تھا اس نے سنا ہے تو وہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے کیونکہ نماز ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر اپنے وقت پر 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو اس کے وقت پر. ٹھیک ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ نماز خود بھی پڑھیں. آپ اپنے ساتھیوں کو جو اپنے کلاس فیلوز ہیں ان سے بھی شیئر کریں. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کامیاب کرے اور جزائے خیر عطا کرے آپ سب کو. جزاک اللہ. آپ لوگ چاہیے کلاس میں. ٹھیک ہے.